گھر میں ہر طرف گہما گھمی تھی، لڑکیوں کے قہقہے اور ڈھولک کی تھاپ سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ سومیہ سرخ عروسی جوڑے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، اس کی کزنز اور سہیلیاں اسے چھیڑنے میں لگی تھیں۔ لو بھائی ہماری سومیہ تو آج اڑ جائے گی، اپنی پسند کی شادی کا اور غیر برادری میں جا کر سرداری دکھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ایک سہیلی نے اسے چھیڑا تو سومیہ کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران محب، جو حمین خان زادہ کا چھوٹا کزن اور پورے گھر کا لاڈلا تھا، ہاتھ میں گلاب جامن کی پلیٹ لیے کمرے میں گھس آیا۔ ارے بھابھیوں اور بہنوں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، سارا میک اپ یہی پگھلا دو گی کیا؟ محب نے منہ میں گلاب جامن ٹھوستے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو محب؟ جاؤ باہر مہمانوں کو دیکھو۔ ایک کزن نے اسے گھورا۔ مہمانوں کو آغا جان اور حمین لالا دیکھ رہی ہیں، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ دلہن کہیں ڈر کے مارے کھڑکی سے بھاگ تو نہیں گئی۔ محب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس پر سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سومیہ بھی مسکرا دی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ضد جیت گئی ہے اور آج اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک سکی۔ اچانک باہر ڈرائنگ روم سے آغا جان کی گرجنے کی آواز آئی، ڈھولک کی آوازیں یکدم بند ہو گئی۔ سومیہ کی بڑی بہن گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اس کا چہرہ فاق تھا۔ کیا ہوا، آپ ہی بارات آ گئی؟ سومیہ نے بےتابی سے پوچھا۔ سومیہ، وہ لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ سومیہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مگر کیوں؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کا ایک کھیل تھا۔ آغا جان کے خاندان سے ان کو جو پرانی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے آج اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کر دیا۔ آپ ہی رو پڑی۔ سومیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ باہر ہال میں رشتہ داروں کی کانا پھوسیاں شروع ہو چکی تھی۔ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ اپنی برادری سے باہر لڑکی مت دو، اتنی ضد کی اس لڑکی نے، اب بھگتو ذلت۔ چچی کی تیز آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آغا جان کی بگڑی داؤ پر تھی، وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے حمین خان زادہ کو بلایا۔ حمین، جو پہلے اپنی پہلی بیوی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے خاندان میں ایک تماشا بن چکا تھا اور اب عورت ذات سے سخت دور بھاگتا تھا، آغا جان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ حمین، میری پگڑی رول دی گئی ہے، میں اس ذلت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سومیہ کا نگاہ ابھی اور اسی وقت تم سے ہوگا۔ آغا جان کا فیصلہ حتمی تھا۔ یہ سنتے ہی سومیہ، جو باہر کھڑی سن رہی تھی، اندر بھاگی۔ نہیں آغا جان، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی گھر بیٹھ جاؤں گی، لیکن… چپ کر جاؤ لڑکی، آغا جان دھاڑے، تمہاری ضد اور پسند نے آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اب وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ چچی نے بھی طنز کا تیر مارا۔ واہ بھائی واہ، لڑکی بھی وہ جس کی بارات واپس چلی گئی ہو، اور لڑکا بھی وہ جسے پہلی بیوی نامرد کہہ کر چھوڑ گئی، خوب جوڑی بنے گی ان کی۔ حمین کی مٹھیاں سختی سے اور غصے سے بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ آغا جان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ سومیہ روتی رہی، نفی میں سر ہلاتی رہی، لیکن زبردستی اس کے منہ سے قبول ہے نکلوا لیا گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے اپنی پسند کی شادی پر خوش تھی، اب زبردستی حمین خان زادہ کی بیوی بن چکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سومیہ اسی عروسی جوڑے میں حمین کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ دروازہ کھلا اور حمین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور شدید غصہ واضح تھا۔ وہ سرداروں والی چال چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ایک نظر بھی سومیہ کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور اپنے کپ فولڈ کرنے لگا۔ اے لڑکی، حمین کی بھاری اور سرد آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ اپنا بستر نیچے لگاؤ، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں بیوی تسلیم کروں گا۔ یہ شادی صرف آغا جان کی عزت بچانے کے لیے ہوئی ہے، تم میرے لیے ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ سومیہ، جو پہلے دکھ اور ذلت سے پاگل ہو رہی تھی، حمین کا یہ سرد رویہ اس کے اندر کی باغی لڑکی کو جگا گیا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حمین خان زادہ، میں یہاں آپ کی بیوی بننے کے شوق میں آئی ہوں؟ سومیہ کی آواز میں غصہ اور چڑ تھی۔ حمین نے مڑ کر اسے گھورا۔ اور ویسے بھی، سومیہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی جس کا حمین کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جی جانتی ہوں، آپ میرے کیا کسی کے بھی شوہر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ جو الزام آپ کی پہلی بیوی لگا کر گئی تھی، آج مجھے بھی اس پر پورا یقین آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمین کے قدم وہیں پھتر ہو گئے، اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ جس الزام نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی، آج وہی دانا اس کی نئی نویلی بیوی اسے اس کے اپنے کمرے میں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور غصے سے سومیہ کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ سومیہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ابھی اپنے کس انجام کو دعوت دی ہے؟ حمین کی آواز کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی اور اس کی گرفت سومیہ کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ سومیہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمین کی طاقت اس کے سامنے
وہ بے بس تھی۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے لڑکی۔ حمین کی آواز دھیمی لیکن زہریلی تھی۔ جس زبان سے تم نے یہ گھٹیا لفظ نکالا ہے نا، جی چاہتا ہے اسے کھینچ لوں۔ تم عورتیں ہوتی ہے احسان فراموش، ایک تمہاری عزت بچائی اور تم مجھے ہی یہ طعنہ دے رہی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پورا خاندان، پورا شہر یہی کہتا ہے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ سومیہ نے درد کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمید نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ اس کے دماغ پر جیسے خون سوار تھا۔ آج میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حمین خانزادہ کیا چیز ہے۔ اس رات کمرے کی دیواریں سومیہ کی سسکیوں اور احتجاج کی گواہ بنی۔ حمید نے غصے اور اپنی مردانگی پر لگے زخم کا بدلہ لینے کے لیے سومیہ کی ایک نہ سنی۔ وہ رات سومیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح تک جلنی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سومیہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور جسم پر نیل کے نشان واضح تھے۔ حمید کمرے میں نہیں تھا، وہ کب کا باہر جا چکا تھا۔ سومیہ نے کسی طرح خود کو سنبھالا، کپڑے بدلے اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو کچن میں چچی پہلے سے موجود تھی۔ سومیہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھائی، آ گئی نئی نویلی دلہن، منہ تو ایسے لٹکاوے جیسے شادی نہیں، کوئی ماتم ہوا ہو۔ ویسے سومیہ، رات خیر تو تھی نا؟ ہمارے سردار جی نے رات بستر نیچے لگوایا یا پھر؟ چچی نے بات ادھوری چھوڑ کر زوردار قہقہ لگایا۔ سومیہ نے ہونٹ بھیج لیے، اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں رو پڑے۔ چچی جان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں، کیوں کرو گی ناشتہ؟ دل ٹوٹا ہوا جو ہے، باہر والی برادری کا لڑکا چھوڑ گیا اور پلے یہ نامرد پڑ گیا، قسمت تو ہو ایسی۔ چچی نے جاتے جاتے ایک اور تیر چلایا۔ سومیہ کچن کی سلیب کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی زندگی ایک ایسی دلدل بن چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوپہر گھر میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ پتہ چلا کہ حمین کو دبئی کے بزنس اور وہاں کے کچھ خاندانی معاملات کے لیے فوری طور پر ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ سومیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جہاں حمین اپنا بیگ گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حمین نے ایک بار بھی اوپر کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، جیسے اسے سومیہ کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شام کو محب سومیہ کے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ سومیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور دوپٹہ سیدھا کیا۔ جی محب، آ جاؤ۔ محب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، وہ لالا تو ہٹلر ہے، بنا بتائے فلائٹ پکڑ لی۔ میں نے سوچا بھابھی اکیلی بور ہو رہی ہوں گی تو چاکلیٹ لے چلوں۔ ویسے آپ کا چہرہ اتنا اتراوا کیوں ہے؟ لالا نے کچھ کہا ہے کیا؟ سومیہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں محب، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھے بھابھی، لالا کا دل برا نہیں ہے، بس وہ جو راز تھا نا، زارا تھا، اس نے لالا کی عزت پر ایسا کیچڑ اچھالا کہ لالا کا سب پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آپ ہمت مت ہارنا، محب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سومیہ نے بس سر ہلا دیا، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ حمین کو گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی سومیہ کو فون نہیں کیا تھا۔ سومیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اسے چکر آتے اور صبح کے وقت الٹیاں ہوتی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر کر پڑی۔ محب اور آغا جان اسے فوری طور پر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد باہر آ کر جو خبر دی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ مبارک ہو آغا جان، آپ کی بہو امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ محب تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ خدایا، میں چاچو بننے والا ہوں، لالا باپ بننے والے ہیں۔ لیکن آغا جان کے چہرے پر خوشی کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور پریشانی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس خبر کا خاندان میں کیا رد عمل ہوگا۔ وہ سومیہ کو لے کر گھر پہنچے تو چچی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ محب نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا، چچی، امی، بھابھی پریگننٹ ہے۔ یہ سنتے ہی چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ان کا چہرہ غصے اور حیرت سے کالا پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو محب؟ چچی چلائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا خاندان جانتا ہے کہ حمین بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس لڑکی کے پیٹ میں یہ کس کا باپ پل رہا ہے؟ سومیہ جو ابھی کمرے میں جا رہی تھی، یہ سن کر وہیں جم گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک نئی اور خوفناک تہمت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ چچی، امی، آپ ہوش میں تو ہیں یا آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ محب نے غصے سے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ محب، تم چھوٹے ہو، بڑوں کے معاملے میں مت بولو۔ چچی نے اسے جھڑکا اور پھر سومیہ کی طرف غصے سے پڑھی۔ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہی۔ زارا نے جب طلاق لی تھی تو میڈیکل رپورٹ دکھائی تھی سب کو، حمین کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ 2 مہینے میں معجزہ کہاں سے ہو گیا؟ حمین تو شادی کے اگلے ہی دن باہر چلا گیا تھا۔ خدا کے لیے بس کر دے چچی جان۔ سومیہ کا گلا روند گیا۔ مجھ پر اتنا بڑا بہتان مت لگائے، میں حمین خانزادہ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ
یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ چچی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ باہر کھڑے ملازم بھی سن لیں۔ تم تو پہلے بھی غیر برادری کی اس لڑکی کے عشق میں پاگل تھی۔ اس نے بارات لانے سے انکار کیا تھا نا؟ پتہ نہیں پیٹھ پیچھے تم اس سے ملتی رہی ہو یا کیا؟ آغا جان دیکھیں اپنی لاڈلی پوتی کو، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اس نے۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا سر جھک گیا تھا۔ انہوں نے سومیا کی طرف دیکھا تک نہیں، جس سے سومیا کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر سومی نے دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تڑپ رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں کس کو یقین دلاؤں؟ جس شوہر کا یہ بچہ ہے وہ خود بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ بات پورے خاندان اور محلے میں پھیل گئی۔ چچی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سومیا نے ہمت کر کے اپنی سب سے پکی سہیلی سائمہ کو فون کیا تاکہ کسی سے اپنا دکھ بانٹ سکے۔ ہیلو سائمہ، میں بہت مشکل میں ہوں، سومیا نے روتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے سائمہ کی آواز بہت سرد تھی۔ دیکھو سومیا، اب مجھے فون مت کرنا، میری امی نے تمہارے گھر آنے جانے سے سخت منع کر دیا ہے۔ پورے خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں، پلیز ہمیں بدنامی میں مت گھسیٹو۔ سائمہ تم تو مجھے جانتی ہو نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ سومیا نے گڑ گڑانے کی کوشش کی۔ رکھتی ہوں فون، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ سائمہ نے کال کاٹ دی۔ سومیا نے فون بستر پر پھینک دیا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے اکیلی لڑکی بن گئی ہے۔ اس کی اپنی سہیلیوں نے بھی سچ جانے بغیر اس پر بد چلنی کا لیبل لگا دیا تھا۔ شام کے وقت محب چوری چھپے سومیا کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ وہ سومیا کی حالت دیکھ کر خود بہت اداس تھا۔ بھابھی آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، پلیز تھوڑا سا کھا لیں، آپ کے اندر ایک اور جان بھی ہے۔ محب نے نرمی سے کہا۔ سومیا نے سوچی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ محب کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں؟ خدا کی پناہ بھابھی، آپ ایسا مت سوچیں۔ میں جانتا ہوں چچی امی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور وہ جائیداد کے چکر میں لالا کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ہمت مت ہاریں۔ میں نے لالا کو فون کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ محب نے پلیٹ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا نمبر کبھی نہیں ملے گا محب، وہ مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر خود سکون سے بیٹھے ہیں۔ سومی نے تلخی سے کہا۔ اسی وقت باہر سے چچی کی آواز آئی جو کسی سے فون پر بات کری تھی۔ ہاں بھائی، میں نے آغا جان کو راضی کر لیا، جیسے ہی حمین واپس آئے گا اس لڑکی کو دھکے دے کر نکالیں گے اور برادری کی پنچایت بیٹھے گی۔ اس بار اس کی ایسی بے عزتی ہوگی کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ سومیا نے یہ سنا تو اس کے دل میں حمین کی نفرت اور بڑھ گئی کہ اس کی خاموشی کی وجہ سے آج سب اس پر تھوک رہے تھے۔ دن گزرتے گئے اور سومیا کا حمل واضح ہونے لگا۔ گھر کا ہر فرد اس سے ایسے دور رہتا جیسے وہ کوئی گنہگار ہو۔ آقا جان نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ چچی روزانہ اسے دیکھ کر نئے نئے تانے دیتی، اس کا جینا حرام کر دیتی۔ ایک رات آقا جان نے محب کو بلایا اور کہا، محب، حمین کی فلائٹ کل صبح کی ہے، وہ واپس آ رہا ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ محب چونک گیا۔ آپ نے کیا بتایا آقا جان؟ وہی جو چچی کہہ رہی ہیں، حمین غصے میں، وہ یہاں آ کر خود فیصلہ کرے گا۔ آقا جان نے سردی سے کہا۔ محب بھاگا ہوا سومیا کے کمرے میں آیا۔ بھابھی، لالا کل صبح واپس آ رہے ہیں، چچی نے ان کے کان پہلے بھر دیے ہیں، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا، لالا بہت غصے میں ہے۔ سومیا کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آپ آنسوؤں کی جگہ پختگی تھی۔ آنے دو انہیں محب، میں اب اور نہیں ڈروں گی، جس نے مجھے یہ زخم دیا اب حساب بھی وہی چکائے گا۔ اگلی صبح گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ حمین خان زیادہ گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ سخت، آنکھیں سرخ اور چال میں وہی پرانی وحشت تھی۔ چچی بھاگتی ہوئے باہر گئی اور بولی، آ گیا میرا شیر، دیکھ لیا اپنی بیوی کی کرتوت۔ حمین نے چچی کو دیکھا اور سیدھا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی جوتوں کی آواز سومیا کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ حمین نے پورے زور سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سومیا جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی یکدم سہم گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا سومیا کے قریب آیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سومیا؟ حمین کی آواز دھیمی لیکن اتنی سخت تھی کہ کمرے کی ہوا جم گئی۔ نیچے چچی اور پورا خاندان جس گند کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سومیا نے اپنی تڑپتی ہوئی آنکھوں سے حمین کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حمین کے سینے سے لگ کر رو پڑے اور کہے کہ دیکھو تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا قیامت گزری، لیکن حمین کے لہجے میں موجود شک نے اس کے اندر کی عورت کو مار دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو چچی کہہ رہی ہیں، کیا وہی سچ ہے؟ سومیا نے اپنے آنسو روکتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ مجھے زبان مت دکھاؤ سومیا، سیدھا جواب دو۔ میں باہر تھا اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم… حمین کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی غیرت اسے وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، یہی نا؟ سومیا نے تڑپ کر کہا۔
تو پھر سردار جی آپ کو تو سب سے پہلے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں مجھ سے حساب مانگنے آئے ہیں۔ خوش ہوں؟ کس بات پر خوش ہوں؟ اور میں نے غصے سے اس کا کندھا دبوچا۔ میری پہلی بیوی مجھ پر کیا الزام لگا کر گئی تھی تم اچھے سے جانتی ہو۔ پورے شہر میں میری مردانگی کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور اب تم یہ دعویٰ کر رہی ہو کیا یہ بچہ میرا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ سومیہ کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ حمین خانزادہ شرم کریں، آپ اپنی ہی بیوی پر، اپنے ہی بچے پر شک کر رہے ہیں۔ وہ رات جھوٹ تھی؟ کیا آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنی چچی کی باتوں میں آ کر مجھ پر بد چلینی کا داغ لگا رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ میں نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے۔ میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، زارا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات پورے خاندان میں اچھال دیتی۔ اگر وہ رپورٹ سچی ہے تو تم جھوٹی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں تو میں جھوٹی ہوں سہی۔ سومیہ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، سوچ لیں جو سوچنا ہے، مجھے آپ کی کوئی صفائی نہیں دینی۔ جس شوہر کو اپنی بیوی کی پاک دامی پر یقین نہ ہو، اس کے ساتھ بات کرنا بھی گناہ ہے۔ حمین نے غصے سے بیٹ کے پاس پڑا شیشے کا لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارا، جو چور چور ہو گیا۔ تمہاری یہ ضد اور یہ زبان تمہیں بہت بھاری پڑے گی سومیہ، یاد رکھنا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ حمین جب نیچے لاؤنج میں آیا تو چچی، آغا جان اور خاندان کے چند دیگر لوگ وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چچی نے حمین کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فوراً اپنی چال چلنے کے لیے آگے بڑھی۔ دیکھ لیا حمین، میں نہ کہتی تھی کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب تو اس نے گناہ کا ثبوت بھی اپنے پیٹ میں پال لیا ہے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ کیوں نہیں نکالتے اسے اس گھر سے؟ چچی نے آنکھ پر تیل چھڑکا۔ چچی امی بس کر دیں، خدا کا خوف کریں، محب نے تڑپ کر کہا، جو وہیں کھڑا تھا۔ آپ کیوں ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ لالا، آپ چچی کی باتوں میں مت آئیں، بھابھی سچی ہے۔ محب تم چپ کرو، آغا جان نے لاٹھی فرش پر مارتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا۔ حمین کی ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اگر یہ بات باہر نکلی تو خانزادہ خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لڑکی کا یہاں رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ حمین صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی انا اور پہلی بیوی کا دیا ہوا زخم تھا، اور دوسری طرف سومیہ کی آنکھوں میں موجود سچائی کا خوف۔ لیکن چچی کے طنز اور آغا جان کے دباؤ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ آغا جان، میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ اگر سومیہ نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا صرف طلاق نہیں ہوگی۔ حمین نے سرد لہجے میں کہا۔ کمرے میں بند سومیہ اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں اب اس کے لیے صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ چچی کی آوازیں اور حمین کا شک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچے سے مخاطب ہوئی، میں تمہیں اس گھر میں پیدا نہیں ہونے دوں گی جہاں تمہارے باپ نے ہی تمہارے وجود پر تھوکا ہو۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی ایک پرانی مخلص دوست نادیہ کو کال کی، جو شہر میں ایک وکیل کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ نادیہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سومیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ سومیہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نادیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے حمین سے خلا چاہیے۔ کیا تم کورٹ کے ذریعے میرا کیس فائل کروا سکتی ہو؟ سومیہ نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا۔ نادیہ سہم گئی۔ خلا؟ سومیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ خانزادہ خاندان کے خلاف کورٹ جانا مذاق نہیں ہے۔ حمین خانزادہ تمہیں کورٹ تک پہنچنے میں بھی نہیں دے گا۔ وہ مجھے مار بھی دے تو مجھے پرواہ نہیں نادیہ، لیکن میں اس ذلت کی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتی ہوں۔ تم بس مجھے وکیل کا وقت لے دو، میں کل صبح کورٹ پہنچوں گی۔ سومیہ نے عزم سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 2 دن گھر میں خاموشی رہی۔ سومیہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی حمین نے اس سے بات کرنے کی کوئی کوشش کی۔ چچی اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اب سومیہ کا پتہ صاف ہونے والا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے پر ایک سرکاری ملازم آیا۔ محب نے باہر جا کر کاغذات لیے اور جب اس نے لفافہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حمین کے اسٹڈی روم کی طرف گیا۔ لالا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہو گیا؟ محب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حمین نے کاغذات ہاتھ میں لیے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عدالت کا نوٹس تھا جس میں سومیہ کی طرف سے خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا اور حمین پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! حمین غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عدالت؟ وہ مجھے حمین خانزادہ کو عدالت کا چکر لگوائے گی؟ چچی بھی شور سن کر اندر آ گئی۔ کیا ہو حمین؟ آپ کی لاڈلی بہو نے ہمارے خلاف کورٹ میں خلا کا کیس کر دیا ہے چچی جان۔ حمین نے غصے سے کاغذات میز پر پٹک دیے۔ اس نے میری عزت کا تماشا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی تو چڑیل نکلی، اب تو پورے شہر میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ چچی نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر ڈرامہ شروع کر دیا۔ حمین کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ سیدھا اوپر سومیہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔
وہ اسے جان سے مارنے کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، سومیہ کا سامان غائب تھا اور الماری کھلی پڑی تھی۔ سومیہ گھر سے جا چکی تھی۔ حمین وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں خلا کا نوٹس تھا اور کمرے کا سناٹا اسے جڑا رہا تھا۔ کورٹ کے احاطے میں شدید گرمی اور رش تھا۔ حمین خان زادہ اپنی کالی گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ 2 وکیل اور محب بھی تھے۔ حمین کے چہرے پر خاندانی وقار کا مکوٹا تھا، لیکن اندر ایک تپش تھی۔ جیسے ہی وہ کورٹ روم کی طرف بڑھا، سامنے سے سومیہ آتی دکھائی دی۔ وہ سادہ سے سفید سوٹ میں تھی، چہرے پر زردی تھی، لیکن آنکھوں میں گہرا جمود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوست نادیہ اور ایک بوڑھا وکیل تھا۔ حمین نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ سومیہ، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم خانزادہ خاندان کی مرد کو کورٹ میں گھسیٹو گی؟ سومیہ نے اپنی سرد نظریں حمین کے غسیلے چہرے پر ٹکائیں۔ تماشا میں نے نہیں، آپ کے شک نے بنایا حمین صاحب۔ میں نے صرف اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ راستہ چنا ہے۔ عزت نفس؟ حمین دھیمی مگر غراتی ہوئی آواز میں بولا۔ گھر سے بھاگ کر اور مجھ پر تشدد کا جھوٹا الزام لگا کر تم عزت بچا رہی ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، یہ کیس واپس لو اور گھر چلو، ورنہ میں سردار بعد میں ہوں، پہلے ایک شوہر ہوں۔ تمہارا یہ بچہ میں کبھی کورٹ کے فیصلے پر کسی اور کو نہیں دینے دوں گا۔ سومیہ کے ہونٹ کپ کپائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ بچہ میرا ہے حمین خانزادہ، صرف میرا۔ جس باپ کو اس کے وجود پر ہی شک ہو، اس کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ لالا پلیز یہاں جھگڑا مت کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ محب نے حمین کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ اسی وقت جج صاحب کے کمرے سے آواز آنے لگی اور دونوں کو اندر جانا پڑا۔ عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے دونوں وکیلوں نے بحث شروع کی۔ سومیہ کے وکیل نے حمین پر بچہ لینے کے جھوٹے الزام لگائے، ذہنی اذیت دینے اور حمل کی حالت میں گھر سے نکلنے کا دعویٰ دائر کیا۔ حمین کے وکیل نے جواب دیا، جناب عالی، میرے موکل نے کبھی اپنی بیوی پر تشدد نہیں کیا، بلکہ یہ خاتون خود ضدی مزاج ہے اور اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ میرے موکل سردار حمین خانزادہ شہر کے معزز شخص ہیں۔ یہ کیس صرف ان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جج صاحب نے سومیہ کی طرف دیکھا۔ خاتون، کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی؟ عدالت آپ کو سوچنے کا وقت دے سکتی ہے۔ سومیہ نے مضبوط آواز میں کہا، نہیں جج صاحب، جس گھر میں ایک عورت کی پاک دامنی کو روز تماشا بنایا جائے اور شوہر خود سب کے سامنے اس پر تہمت لگائے، وہاں واپسی کا مطلب اپنی روح کو مارنا ہے۔ مجھے صرف خلا چاہیے، میں ان سے کوئی خرچہ یا جائیداد نہیں مانگ رہی۔ میں نے تڑپ کر سومیہ کو دیکھا۔ جج نے اگلی تاریخ دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی اور حمین کو ہدایت دی کہ وہ اگلی پیشی پر اپنا تحریر جواب داخل کرے۔ حمین جب واپس گھر پہنچا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ نیچے لاؤنج میں چچی فون پر کسی رشتہ دار سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، میں تو پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ دیکھو اب ہمارے حمین کو کورٹ کے چکر لگوا رہی ہے۔ چلو اچھا، یہ طلاق ہو جائے گی تو جان چھٹے گی، پھر حمین کی شادی اپنی برادری میں کریں گے۔ چچی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ محب جو کچن سے پانی لینے نکلا تھا، یہ سن کر رک گیا۔ چچی، امی آپ کو شرم نہیں آتی؟ گھر برباد ہو رہا ہے اور آپ مٹھائیاں بانٹنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اگر لالا اور بھابھی کا رشتہ ٹوٹا نا تو اس گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اوئے محب، تم اپنی زبان کو لگام دو، بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری اس لڑکی کے آنے کے بعد۔ جا کر اپنے لالا کو سمجھاؤ، وہ جو کورٹ میں تماشا بن رہا ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے نہیں۔ چچی نے اسے جھڑکا۔ محب نے افسوس سے سر ہلایا اور اوپر حمین کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حمین بستر پر بیٹھا اپنے سر کو تھامے ہوئے تھا۔ لالا، آپ سچ میں بھابھی کو طلاق دے دیں گے؟ محب نے نرمی سے سوچا۔ حمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن شام کے وقت خانزادہ ہاؤس کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن اس کا چہرہ ادھرا ہوا تھا اور آنکھیں روئی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں، حمین کی پہلی بیوی زارا تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، چچی اسے دیکھ کر صوفے سے اچھل پڑی۔ زارا، تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ شور سن کر آقا جان اور حمین بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ حمین نے جب زارا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پیر رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، حمین نے گرج کر کہا۔ زارا دوڑتی ہوئی آئی اور حمین کے پیروں میں گر پڑی۔ حمین، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈرامہ مت کرو زارا، تم نے جو الزام مجھ پر لگایا تھا اس کے بعد تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حمین نے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ وہ جھوٹ تھا حمین، وہ سب جھوٹ تھا، زارا نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ پورے لاؤنج میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ چچی کا چہرہ فق ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آقا جان نے لاٹھی زمین پر ماری۔ آقا جان، میں کسی اور کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔
وہ مجھے دبئی لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہ جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنا کر دی اور کہا کہ حمین پر یہ الزام لگاؤ تاکہ تمہیں آسانی سے طلاق مل جائے اور خاندان والے تم پر انگلی بھی نہ اٹھائیں۔ میں نے حمین کی مردانگی پر جھوٹا کیچڑ اچھالا، لیکن اس شخص نے دبئی جا کر مجھے لوٹ لیا اور کسی اور کے لیے چھوڑ دیا۔ میں گنہگار ہوں، حمین مجھے معاف کر دو۔ زارا نے اپنے گناہوں کا اعتراف سب کے سامنے کر دیا۔ حمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زارا کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں سومیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ سومیہ کی وہ چیخیں، اس کا وہ رونا اور اس کا یہ کہنا کہ آپ اپنی ہی بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ حمین نے زارا کو گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر پھینک دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میں نے ایک معصوم کی زندگی جہنم بنا دی۔ اگر تم میرے سامنے دوبارہ آئی تو میں تمہیں جان سے ہی مار دوں گا۔ دروازہ بند کر کے حمین دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی انا اور ماضی کے خوف میں آ کر سومیہ کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، جبکہ چچی خوف کے مارے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ حمین کافی دیر تک لاؤنج کے فرش پر سر تھامے بیٹھا رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی انا کے پگھلنے کی گواہی دے رہے تھے۔ حمین کافی دیر تک لاؤنج کے فرش پر سر تھامے بیٹھا رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی انا کے پگھلنے کی گواہی دے رہے تھے۔ آغا جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ ان کا سر بھی شرمندگی سے جھکا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو پر اتنا بڑا داغ لگنے دیا۔ اچانک حمین کھڑا ہوا اور اس کی نظر چچی پر پڑی، جو دبکے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی جان، حمین کی گرجدار آواز نے چچی کے قدم وہیں روک دیے۔ چچی نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ حمین بیٹا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زارا اتنی مکار نکلے گی۔ چچی نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کر دے چچی، حمین نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ زارا مکار تھی، لیکن آپ تو اس گھر کی بڑی تھی۔ آپ نے تماشا بنایا، آپ نے پورے خاندان میں میری پاک دامن بیوی کو بد چلن کہا۔ آپ جانتی تھی کہ میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ آپ نے میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرے کان بھرے۔ حمین، میں تو صرف خاندانی غیرت گئی تیل لینے۔ حمین نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ آج کے بعد اگر آپ نے سومیہ کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھیے گا کہ اس گھر میں آپ کا دانا پانی بند ہو جائے گا۔ محب، گاڑی کی چابی لاؤ۔ محب جو کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً چابی لے آیا۔ لالا، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں محب، میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ حمین نے چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بھاگا۔ سومیہ گھر چھوڑنے کے بعد اپنی دوست نادیہ کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نادیہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے حمین خان زادہ کھڑا تھا۔ بکھرے بال، قمیض کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر پاگل پن۔ سومیہ کہاں ہے؟ حمین نے بنا کوئی تمہید باندھے پوچھا اور اندر داخل ہونے لگا۔ سردار صاحب، یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے۔ نادیہ نے بہادری سے اس کا راستہ روکا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں نادیہ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ حمین کی آواز میں اب وہ پرانی سرداری نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سومیہ باہر آئی۔ اس کا حمل اب صاف نظر آ رہا تھا۔ چہرہ کمزور تھا لیکن آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ حمین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں اٹھا اور نہ ہی کوئی ابھر آیا۔ نادیہ، اسے اندر آنے دو، سومیہ نے سکون سے کہا۔ حمین دوڑتا ہوا سومیہ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن سومیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سومیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے سب پتہ چل گیا۔ زارا آئی تھی، اس نے آغا جان اور چچی کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا سومیہ، ماضی کے خوف نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ خدا کے لیے گھر واپس چلو، حمین نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سردار حمین خانزادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج ایک عام انسان کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ سومیہ نے ایک سرد مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ سب پتہ چل گیا؟ زارا نے بتایا تو آپ کو یقین آ گیا؟ یعنی اگر زارا واپس نہ آتی تو میں ازدھاری زندگی آپ کی نظر میں اور اس معاشرے کی نظر میں ایک بد چلن عورت ہی رہتی؟ سومیہ، ایسا مت کہو۔ کیوں نہ کہوں حمین خانزادہ؟ سومیہ کی آواز بلند ہوئی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے جب میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ رات سچی تھی، جب میں آپ کے پیروں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھ پر بھروسہ کریں، تب آپ کو اپنی پہلی بیوی کی جھوٹی رپورٹ پر یقین تھا، تب آپ کو چچی کے تانوں پر یقین تھا، آپ نے میری عزت کا، میری روح کا جراسہ نکال دیا۔ اب جب آپ کی انا کو تسلی مل گئی تو آپ مجھے لینے آ گئے۔ میں کوئی کھلونا ہوں؟ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں سومیا، تو مجھے سزا دینا چاہو تو دے لو، لیکن اس طرح کورٹ میں ہمارے رشتے کا تماشا مت بناؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ حبین نے اپنی خاندانی ساکھ کا واسطہ دیا۔ لوگ تو تب بھی بول رہے تھے جب چچی مجھے گالیاں دے رہی تھی اور آپ خاموش کھڑے تھے۔ مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ نادیہ، ان سے کہو یہاں سے چلے جائیں، کورٹ میں اب صرف جج صاحب کے سامنے بات ہوگی۔ سومیا نے رخ موڑا اور واپس کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ حبین بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ نادیہ نے اشارہ کیا تو وہ ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے چند دن حبین کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ نہ تو سرداری کے معاملات دیکھ رہا تھا اور نہ ہی بزنس میں اس کا دل لگ رہا تھا۔ وہ دن بھر سومیا کے فلیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے بیٹھا رہتا۔ شام کو جب محب اس کے پاس گاڑی میں آ کر بیٹھتا اور مٹھائی کا ایک ڈبہ اس کے آگے کیا، لالا کچھ کھا لے، کب تک بھوکے پیاسے یہاں کھڑے رہیں گے؟ مجھے کچھ نہیں کھانا محب، وہ اندر بند ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ اس حالت میں اسے آرام کی ضرورت ہے اور وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دھکے کھا رہی ہے۔ حبین نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ محب نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، لالا سچ بتاؤں، سرداری دکھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ماں میاں بننا بہت مشکل۔ آپ نے بھابھی کا دل اتنی بری طرح توڑا ہے کہ اب وہ اتنی جلدی نہیں پگھلنے والی۔ ایک مشورہ دوں؟ بکواس بند کرو اپنی، حبین نے چڑک کر کہا۔ ارے سنی تو، عورت کو غصے سے نہیں محبت سے جیتا جاتا ہے۔ آپ جو یہ سرداروں والا منہ بنا کر یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کل کورٹ کی اگلی پیشی ہے، وہاں غصہ مت دکھائیے گا بلکہ اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ محب نے چاکلیٹ منہ میں ڈالتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ حبین نے محب کو گھورا، لیکن اندر ہی اندر اسے محسوس ہوا کہ محب بات تو سچ ہی کہہ رہا ہے۔ اگلے دن کورٹ میں دونوں فریقین باہر پھر آمنے سامنے تھے۔ سومیا کے وکیل نے جج صاحب کے سامنے طلاق کے کاغذات بڑھائے۔ جناب، میری موکلہ کسی بھی قیمت پر صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے شوہر نے ان پر جو شک کیا وہ ایک پاک دامن عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جج صاحب نے حبین کی طرف دیکھا۔ مسٹر حبین خانزادہ، کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی ہیں؟ پورا کورٹ روم خاموش ہو گیا۔ چچی جو پیچھے بیٹھی تھی امید لگائی ہوئی تھی کہ حبین غصے میں ہاں کہہ دے گا۔ سومیا نے بھی نظریں جھکا رکھی تھی، وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار تھی۔ حبین کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے سومیا کی طرف دیکھا، پھر جج صاحب کی طرف رخ کیا۔ نہیں جج صاحب، حبین کی آواز پورے عدالت میں گونجی، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا، میں نے اسے ذہنی اذیت دی، لیکن میں اپنی بیوی سے اور اپنے آنے والے بچے سے شدید محبت کرتا ہوں۔ میں عدالت کے سامنے اور یہاں موجود ہر شخص کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی کورٹ روم میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ سومیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حبین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ ایک مغرور سردار سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ جج صاحب نے مسکرا کر کاغذات سائڈ پر رکھے۔ چونکہ شوہر اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے اور صلح کا خواہش مند ہے، اس لیے عدالت اس کیس کو مزید 2 ماہ کا وقت دیتی ہے تاکہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکیں۔ کیس ملتوی کیا جاتا ہے۔ عدالت سے باہر نکلتی ہی سومیا تیز قدموں سے چلی گئی۔ حبین اس کے پیچھے بھاگا، لیکن سومیا نے ایک ٹیکسی روکی اور نادیہ کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ حبین سے دور جانا چاہتی تھی کیونکہ حبین کا یہ بدلاوا انداز اس کی دل کی برف کو پگھلا رہا تھا اور وہ اپنی انا کو اتنی جلدی ہارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس رات سومیا فلیٹ میں اکیلی بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نہیں، میں دوبارہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کروں گی، اس نے خود سے کہا۔ اسے لگا کہ اگر وہ یہاں شہر میں رہی تو حبین کی محبت اور پچھتاوا اسے کمزور کر دے گا۔ اگلی صبح جب حبین ہمیشہ کی طرح فلیٹ کے باہر پہنچا
تو اسے نادیہ باہر کھڑی ملی۔ نادیہ کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ سردار صاحب، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، نادیہ نے کہا۔ کیوں؟ سومیہ کہاں ہے؟ حمین کا دل زور سے دھڑکا۔ سومیہ راتوں رات شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ اپنی خالہ کے پاس کسی دور دراز گاؤں میں چلی گئی ہے اور اس نے مجھے منع کیا کہ میں آپ کو اس کا پتہ بتاؤں۔ وہ آپ سے بہت دور جا چکی ہے، نادیہ نے بتایا۔ حمین کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سومیہ اسے سزا دینے کے لیے اس سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں اس کا پچھتاوا بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شہر کی رونقوں اور عدالتی چکروں سے دور پنجاب کے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں سومیہ اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ یہاں ہریالی تھی اور سکون تھا، لیکن سومیہ کے دل کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔ اس کا حمل اب آخری مہینوں میں تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بھی کافی دشواری ہوتی تھی۔ ایک شام وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جب خالہ چائے کے 2 کپ لے آئیں۔ سومیہ پتر، کب تک خود کو اس طرح اندر ہی اندر جلاتی رہو گی؟ خالہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، یہاں بہت سکون ہے، سومیہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ظاہر تو یہی کر رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ پتر، مرد سے غلطی ہو جائے اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو عورت کا دل پگھل جانا چاہیے۔ وہ حمین خان زادہ ایک باروب سردار ہے، اس کا سب کے سامنے جھکنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، خالہ نے اسے سمجھایا۔ سومیہ نے چائے کا گھونٹ لیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گرا۔ خالہ، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے تو مجھے شدت سے اس کے باپ کی یاد آتی ہے۔ مجھے ان کا وہ تحفظ، ان کا وہ غصہ جو اب محبت میں بدل چکا ہے، سب یاد آتا ہے۔ میں اب ان سے نفرت نہیں کرتی خالہ، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ جو تماشا بنا تھا نا، میرا ڈر مجھے واپس جانے نہیں دیتا۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سومیہ پہلی بار اپنی انر چھوڑ کر رو رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دوری نے حمین کے لیے اس کی محبت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ دوسری طرف شہر میں حمین خان زادہ کی حالت کسی پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھیں دھس گئی تھیں اور وہ دن رات صرف سومیہ کو ڈھونڈنے میں گزار رہا تھا۔ سرداری کے فیصلے اب محب اور آغا جان دیکھ رہے تھے۔ حمین اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سومیہ کا ایک پرانا دوپٹہ ہاتھ میں لیے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا جب محب بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لالا، لالا، پتہ چل گیا۔ محب کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ حمین جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا پتہ چلا محب؟ کہاں ہے میری سومیہ؟ لالا، نادیہ کے ایک کزن سے پتہ چلا ہے کہ بھابھی شہر میں نہیں ہے، وہ ساہیوال کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی ہیں۔ یہ لیں پورا ایڈریس۔ محب نے کاغذ کا ٹکڑا حمین کی طرف بڑھایا۔ حمین نے کاغذ جھپٹا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ محب، گاڑی تیار کرو، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ لالا، میں بھی چلتا ہوں، محب نے کہا۔ نہیں محب، اس بار میں اکیلا جاؤں گا، یہ میرے پچھتاوے اور اس کی محبت کا آخری امتحان ہے۔ حمین نے چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ آغا جان لاؤنج میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی، حمین، میری بہو اور میرے پوتے کو واپس لے کر آنا، اب اس گھر کی رونق ان سے ہی ہے۔ حمین نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گاؤں کے کچے راستے پر حمین کی کالی بڑی گاڑی آ کر رکی تو مٹی اڑنے لگی۔ حمین گاڑی سے اترا، اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا کاغذ پر لکھے پتے کے مطابق خالہ کے گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں سومیہ دھوپ میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ سامنے حمین کھڑا تھا، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں پچھتاوے کے سمندر کے ساتھ وہ بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ سومیہ کے ہاتھ سے برتن نیچے گرا، وہ آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں؟ حمین نے بنا کچھ بولے قدم بڑھائے اور سیدھا چلتا ہوا سومیہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک سردار کا یوں زمین پر بیٹھنا سچی محبت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اس نے سومیہ کا کانپتا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سومیہ، مجھے اور مت تڑپاؤ، میں ہار کیا ہوں، میری انا، میری سرداری، میرا غرور،
سب تمہاری پیروں میں ڈھیر ہو گیا، میں تمہارے بغیر ایک زندہ لاش بن چکا ہوں۔ حمین کی آواز روند گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سومیہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سومیہ کا دل یکدم پگھل گیا، وہ بھی نیچے بیٹھی اور حمین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ حمین، آپ نے مجھ پر شک کیوں کیا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک عورت پر جب یہ داغ لگتا ہے تو وہ کتنی بار مرتی ہے؟ میں گنہگار ہوں سومیہ، مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، لیکن اپنے اس شوہر کو خود سے دور مت کرو۔ مجھے میرے بچے کا باپ بننے کا ایک موقع تو دے دو، حمین نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ سومیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور حمین کے سینے سے سر لگا دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا حمین، میں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہوں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ خالہ نے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ دونوں کا مرزری ملاپ ہو چکا تھا، نفرت ہار گئی تھی اور سچی محبت جیت گئی تھی۔ 1 مہینے بعد خانزادہ ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ چچی کو ان کی سازشوں کی وجہ سے آغا جان نے جائیداد کے حصے سے محروم کر دیے اور دوسرے چھوٹے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ اب گھر کا ماحول بالکل صاف تھا۔ کمرے میں سومیہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک خوبصورت صحت مند چاند سا بیٹا تھا جس کی آنکھیں بالکل حمین جیسی تھیں۔ حمین کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر اب وہی پرانا سکون اور مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ وہ سومیہ کے پاس بیٹھا اور بچے کو گود میں لے کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ سومیہ، میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹانے کے لیے۔ حمین نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ خوشیاں اب ہمیشہ قائم رہیں گی کیونکہ اب ہمارے درمیان شک کی کوئی دیوار نہیں ہے، سومیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی وقت محب کمرے کا دروازہ دھڑک سے کھول کر اندر آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے ہار تھے اور ہاتھ میں مٹھائیوں کا بڑا تھال تھا۔ ارے واہ لالا، اب تو مجھے چاچو کا پروٹوکول ملنا چاہیے، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ کر آ رہا ہوں اور گلی کے بچوں نے تو پٹاخے بھی جلا دیے تھے۔ محب نے بچے کی طرف منہ بنا کر کہا، وہی چھوٹے سردار، جلدی بڑے ہو جاؤ، چاچو تمہیں بائک چلانا سکھائیں گے۔ حمین اور سومیہ محب کے اس شوقی پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خانزادہ ہاؤس جو کبھی سرد دیواروں اور تلخ یادوں کا مسکن تھا، آج محبت، قہقہوں اور ایک نئی وجود کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سچی محبت نے انا کے سارے زخم بھر دیے تھے۔